باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نمل کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ 27ویں سورت ہے اور 19واں پارہ انشاءاللہ آج ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمل کے معنی جو ہے چونٹی کے ہوتے ہیں، اور یہ سلیمان علیہ السلام کی فوج کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، تو اس بنا پہ ممکن ہے اس سورت کا یہ عنوان یعنی ٹائٹل رکھا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاسین، اب یہ اس کے بارے میں بار بار آ چکا ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی ان کے معنی اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، اور البتہ الف لام میم کے بارے میں حدیث میں بات آئی ہے کہ ہر حرف کے جو ہے پڑھنے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یعنی قرآن کے پڑھنے کا ایک اصول بتا دیا گیا ہے کہ بھئی قرآن تو نازل کیا گیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہم اس کو پڑھنا ہے اس لیے کہ سمجھنا ہے اس لیے کہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ عمل کرنے کی نیت سے جب آپ قرآن پڑھیں گے، مجھے بات ایسے سمجھ میں آتی ہے کہ عمل کرنے کی نیت سے جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اس کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ لکھیں گے۔ اب اگر کوئی اڑ کے اٹک کے پڑھتا ہے تو اور زیادہ نیکیاں ہیں، سمجھ کے پڑھتا ہے اور زیادہ، پھر عمل کرتا ہے تو ظاہر ہے عمل کے لحاظ سے اس کی نیکیاں۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی آیات ہیں وہ کتاب مبین۔ دیکھیے یہ واو بعض مقام پر واو تفسیری کے سینس میں آتا ہے، یعنی پہلے کے الفاظ کو بعد کے الفاظ سمجھاتے ہیں، یعنی یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ قرآن کے جملے ہیں۔ آیت کے معنی نشانی کے بھی آتے ہیں کہ دن اور رات کو بھی آیات کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو بھی آیات کہا گیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ قرآن کے جملوں کو بھی آیت کہا گیا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ قرآن کی آیات ہے، یہ واو سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ آیات، یہ قرآن کیسا ہے، وہ کتاب مبین، یہ ایک ایسی کتاب ہے، قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو ہر چیز کھول کے سمجھاتی ہے۔ مبین کس کو بولتے ہیں آپ؟ اسی سے اردو میں ہم بیان کرنا بولتے ہیں۔ بیان کرنا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو بات ہے وہ کھول کے دوسروں کے سامنے آپ سمجھا دیں۔ تو کتاب مبین کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہر چیز کو کھول کے سمجھاتی ہے۔ پھر ہدی و بشریٰ للمومنین، اور پھر یہ کتاب جو ہے ہدایت بھی ہے، جنت کا راستہ دکھاتی ہے، اور مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ یعنی جنت کا راستہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کرے جنت کے راستے پہ، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جو بھی قرآن پہ عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب دیکھیے یہ لنک دیکھیے آپ، یعنی ایک عجیب سا تسلسل ہے یہ کہ تلک آیات الکتاب و قرآن المبین ہدی و بشریٰ للمومنین الذین، یہ مومنین کون ہے؟ یہ ہم لوگ ڈفرینشیٹ نہیں کر سک رہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہماری فقہ کی اصطلاحات میں مومن جس میں ایمان ہو، اب مومن کا درجہ مسلم سے زیادہ ہو گیا، اس قسم کی بحثوں میں پڑ گئے ہم۔ مومن وہ ہے جو اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، اسلام ظاہر کرتا ہے اپنے سے۔ تو یہ بشریٰ للمومنین الذین یقیمون الصلاۃ، عمل کی بات آ گئی۔ یہ مومنین کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور پھر زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر آخرت پہ یقین کرتے ہیں۔ یہ ایک بات ذہن میں آتی کہ خالی یہ 3 اعمال پہ مومن ہو گیا ہو۔ تو اب ایک ایک چیز کو اگر ہم ایکسپلین کریں پھیلا کے، تو الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کا نظام قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے پلورل ہے، یہ یقیمون الصلاۃ، میری اکیلی کی نماز کی بات نہیں آ رہی، جماعت سے جو مساجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ فرض نماز کے بارے میں یہ سنت ہے، کئی صحیح احادیث میں بات آئی ہے کہ فرض نماز مسجد ہی میں ادا کی جائے، کسی مجبوری سے نہ ہو وہ بات اور ہے، اور نفل گھر میں ادا کی جائے جہاں تک ہو سکے۔ اب دفتر میں آپ گھر میں تو ادا نہیں کر سکتے، لہذا مساجد میں، کیونکہ نفل چھپا کے کرنے کا عمل ہے، فرض دکھا کے کرنے کا عمل ہے۔ تو یہ مومنین کون ہیں؟ جو نماز با جماعت مساجد میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ کو اس سے پہلے بھی ریفرنس آ گیا تھا سورہ عنکبوت کی 45ویں آیت میں کہ بے شک نماز جو ہے بے حیائی اور منکر گناہوں سے جو ہے بچاتی ہے۔
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی بات آ گئی تھی کہ نماز کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے حیائی سے بچاتی ہے، اور منکر یعنی معروف کا اپوزٹ، معروف جانا پہچانا اچھا عمل، منکر جانا پہچانا برا عمل، یعنی اس کو اچھا عمل نہیں جانتے لوگ، اس کو منکر بولتے ہیں۔ تو اب یہ یقیمون الصلاۃ کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری نمازیں کچھ ایسی ہو کہ ہماری زندگی سے بے حیائی اور گناہ نکل جائے، اس کے لیے قرآن پہ عمل کرنا پڑے گا۔ یقیمون الصلاۃ میں پورے قرآن پہ عمل آ گیا ہے، اور پھر ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ اپنے مال کا ایک حصہ جو ہے اپنے غریب رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسیوں سب کے واسطے نکال کے رکھتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، دیکھیں یقین، اس کے بعد میں یقین، ایمان کا لفظ بھی یقین کے سینس میں استعمال ہوا، اس کے بعد کی آیت میں بات سمجھ میں آئیں گی۔ اور یہ آخرت میں یقین رکھتے ہیں، کہ آخرت میں یقین کا کیا مطلب ہے، یعنی نتیجے پر یقین رکھتے ہیں۔ میں پھر مثال جو بار بار دیتا ہوں، دوہرا دیتا ہوں کہ بھئی ابھی امتحانوں کا موسم چل رہا ہے، مارچ اپریل میں امتحان ہو رہے ہیں۔ فرض کیجئے عثمانیہ یونیورسٹی کا ایک سرکولر آ گیا کہ بھئی یہ سال ہم لوگ امتحان لیں گے مگر نتیجے نہیں نکالیں گے، ریزلٹس ول ناٹ بی ڈکلیئرڈ۔ کتنے ایسے بیوقوف بچے ہیں جو امتحان دیں گے؟ بھئی یہ جو راتوں کو جاگ رہے ہیں، پرائیویٹ ٹیوشنز لے رہے ہیں، ہزاروں سے پیسہ خرچ رہے ہیں، کائے کے لیے خرچ رہے ہیں؟ آپ کو یقین ہے کہ اس امتحان کا نتیجہ نکلے گا، نہیں تو بیوقوفی ہے۔ تو اب یہ زندگی کیا ہے؟ یہ مثال کیوں دے رہا ہوں میں؟ یہ زندگی امتحان ہے۔ سورہ ہود کی 7ویں آیت لے لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا جبکہ اس کا عرش پانی پہ تھا، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ سورہ دہر، سورہ ملک کی آیت لے لیجیے کہ ہم نے تم کو نطفہ امشاج سے پیدا کیا تاکہ دیکھے کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے۔ تم کو دیکھتا سنتا بنایا، تم میں زندگی اور موت دی تاکہ تم کو آزمائے کہ تم کو بہترین عمل کون کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ زندگی آزمائش ہے۔ اس وقت ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی افسوس کی بات ہے، ہم میں سے کوئی اگر ریسز میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ واقعی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ امتحان کو امتحان نہیں سمجھ رہا۔ ایک بچے کا جو ہے MSc فائنل ایگزام ہو رہا ہے، وہ فائنل ایگزامینیشن ہال میں بیٹھنے کے بجائے ریسز میں گھوڑوں پہ پیسے لگاتے بیٹھا ہوا ہے۔ کیا بولیں گے آپ ایسے بچے کو؟ یہ ہم لوگوں کا حشر ہے۔ تو اب یہ معلوم ہوا کہ نتیجے پہ یقین آنے کی وجہ سے امتحان میں سیریسنس پیدا ہوتا، آخرت پہ یقین آنے کی وجہ سے زندگی میں سیریسنس پیدا ہوتا کہ دس از ناٹ اے پکنک اسپاٹ۔ اب لوگ بولتے وہ فیملی کیا انجوائے کرتی، بھائی ذرا بادل کا ٹکڑا آتے دھن بولے پکنک کو چلے جاتے، کیا انجوائے کرتے ہیں۔ وہ فیملی نہیں سمجھی ہے، مطلب کو بات نہیں سمجھی ہے۔ آپ امتحان ہال میں ٹیبلہ ملا کے ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں ہم لوگ۔ دیکھیں میں اس میں زیادہ وقت اس لیے دے رہا ہوں کہ اصل آخرت پہ یقین ہے جو عمل کرواتا ہے، جیسا بقول ڈاکٹر اسرار احمد کے کہ بھئی آخرت پہ یقین چھوڑیے، ہماری قوم کے اعمال دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو شک بھی نہیں ہے، یقین تو بہت دور کی بات ہے، ان کو شبہ بھی نہیں ہے کہ کبھی قیامت آئے گی۔ وہ ہی ٹھاٹا چل رہا ہنگامہ، ایسا مریں گے ہی نہیں۔ اب وہ ذرا ادھر پکڑا کہ یا اللہ تو بچا لے، بولے چلے جو جھٹکوں کی منتظر رہتے ہیں، جب تک اوپر سے جھٹکے نہیں پڑے جب تک جو ہے نہیں آتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ 3 مومنین کے 3 وہ بتا رہے ہیں اعمال کہ یہ باجماعت نماز قائم کرتے ہیں، وہ نماز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی سوسائٹی میں بے حیائی اور گناہ رک جاتا ہے، اور جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو غریب جو ہے، دیکھیں امیر اور غریب کا فرق مٹ نہیں جاتا، لیکن دا پور بیکمز لیس پور، دا رچ بیکمز لیس رچ، ورنہ ہمارا جو نظام ہے دا رچ از بیکمنگ ریچر اینڈ دا پور آر بیکمنگ پورر۔ یہ وائپ آؤٹ نہیں ہو سکتا، امیر اور غریب تو رہیں گے کیونکہ یہ فلو ہے، یہ نہیں رہیں گے۔ USSR وہی کوشش کرا کہ غربت کو مٹا دے، بولے تو USSR اس مٹ گیا،
ایک اینٹی قرآنک اکنامک پرنسپل تھا وہ. تو بات سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ یہ اکنامکلی ہم لوگ بیلنس ہو جائیں گے اور پھر آخرت پہ جب یقین آ جائے گا تو پھر ہمارے پورے اعمال سدھر جائیں گے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون. اور بے شک جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ہیں. اب یہاں یقین کی جگہ پہ ایمان آ گیا. اب اللہ تعالیٰ قرآن کے الفاظ خود سمجھا رہے ہیں. دیکھو ایمان بولے تو یقین, یقین بولے تو ایمان. اوپر یقین بولے, یہاں ایمان بولے. اللہ پہ ایمان لانا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے وجود پہ, ان کے پورے صفات پہ یقین ہونا کیسا ہے, امن میں آ جانا. تو وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے, وہ خود ان کے اعمال کو یعنی خوبصورت بنا کے پیش کر دیتے ہیں. اور کیا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فہم یعمہون, تو وہ بس بھٹکتے رہتے ہیں. اب یہ خوبصورت بنا کے بتانے کا کیا مطلب ہوا کہ بھئی ایک صاحب بزرگ فیملی کے, بچہ داڑھی چھوڑ دیا, نمازوں کی پابندی کر رہا. ایک بزرگ ان کے چچا تایا بابا بٹھا کے سمجھا رہے ہیں اس کو, دیکھو بیٹا ہم کو وظیفہ ہو گیا, اب تک ہم نمازاں شروع نہیں کریں, تم یہ جوانی میں یہ حلیہ بنائے تو کیسا ہوئے گا, داڑیاں چھوڑ کے نماز شروع کرے تو. ہاں ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے, بنانا. اب ہم ایسا کرتے تو یہ 3 فلیٹر رہتے تھے. ہاں تمہارے بہنوں کے شادیاں ہوتے تھے, ایسا جیسا پورا انہوں کروائے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا کے ان کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ محفوظ رکھے. یہ ہم لوگوں میں میجورٹی کی یہ کیفیت ہے. جب پیسہ آتا ہے تو سمجھتے اللہ کا فضل آ رہا ہے. وہ بعضوں کو پیسہ خیر بن کے آتا ہمارے پاس, نہیں آتا تو بہتر تھا. آ کے جو ہے تباہی مچا دیا. اچھا خاصا خاندان تھا, بڑے ملے ہوئے تھے, بھائیوں بہنوں میں پھوٹ پڑ گئی جائیداد کی وجہ سے. اماں بابا تھے تک اتنے ملے ہوئے تھے کچھ پوچھنا نہیں. ادھر اماں بابا مرے, وہ ایک گھر کے واسطے پورے 6-7 بھائیاں سیڑھا پھوڑ لیے, ہائی کورٹ کے سیڑھیاں چڑھ گئے. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اعمال اس کے خوبصورت بنا کے بتاتے ہیں اور وہ بھٹکتے رہتے ہیں. اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ اخسرون. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہے, بہت برا پنشمنٹ ہے, اور وہ آخرت میں سب میں زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر دیکھیے یہ کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ, جو آخرت میں ایمان نہیں لاتے. دیکھیے آخرت میں ایمان بہت ضروری ہے, نتیجے میں ایمان بہت ضروری ہے. نتیجے پر جب ایمان آئے گا تو پھر عمل ہوئے گا. تو یہ لوگ جو ہے سب میں زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. اور بے شک یہ قرآن آپ کو ایک ایسی ذات کی طرف سے ملا ہے جو حکیم ہے اور علیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے. حکیم کون ہوتا؟ جو جس میں وزڈم ہوتا, دانائی ہوتی, اور وہ وزڈم کی بنیاد پہ وہ فیصلے کرتا ہے, اور پھر اس کے فیصلوں میں استحکام ہوتا, فرمنس ہوتا. اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. ہم کو پتہ نہیں چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے جتنے فیصلے ہیں کوئی نہیں ٹال سکتا اس کو. یہ حکیم ہے. علیم کون ہے؟ جس کو ہر چیز کا چھپی ہوئی ظاہر ہر چیز کا جو ہے علم ہے, اس کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے. اب یہاں ایک بڑی خاص بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت چھوٹا سا آ رہا ہے 4-5 آیتوں میں, لیکن یہاں ایک بات یہ بتانا ہے کہ ایک ہی واقعہ کسی نبی کا 4-5 جگہ پہ آیا تو کچھ الفاظ میں فرق آ جاتا ہے, الفاظ میں فرق آ جاتا ہے. اب یہاں ایک اتفاق سے ایک ایسی آیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس 8-10 سال کام کر کے اپنی بیوی بچوں کو لے کے سفر پہ نکلے ہیں, اور معلوم ہو رہا ہے کہ رات کا وقت ہے اور سردی کا موسم ہے. یہ سچویشن ہے. تو انہوں نے کوہ طور پر آگ دیکھی, اور انہوں نے وہ آگ دیکھنے کے بعد اپنی بیوی سے بچوں سے ایک جملہ کہا. وہ جملہ سورہ نمل میں ایک طریقے سے آیا ہے, سورہ قصص میں ذرا تبدیل ہو کے آیا ہے. اب جو کرٹکس ہوتے قرآن کے وہ بولتے یہ کیا بھی ایک ہی واقعہ ہے, یہاں ایک جملہ آ رہا وہاں ایک جملہ آ رہا. اب اس کی مثال دیجیے. دیکھیے میں نکلا, آپ راستے میں مل گئے, میں بولا میں آپ ہی کے پاس آ رہا تھا, اتنے میں آپ ملے تو میں بولا میں انہی کے پاس جا رہا تھا. میرے جملوں میں فرق ہو گیا, مگر میرا مطلب ایک ہی ہے.
یہ قرآن ہے یہ. اور پھر اس میں ایک جواز ہے کہ یہ دیکھیے یہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے عربی میں کیا ہے، تو ترجمہ کرنے والوں کو ہنٹ ہے کہ تم کو وہ لفظ جس طریقے سے سمجھ میں آیا وہ لفظ استعمال کر سکتے ہو. رب، کسی نے اس کو لارڈ کہا، کسی نے فوسٹرر کہا، کسی نے چیریشر کہا، کسی نے سسٹینر کہا. حب، کسی نے لو کہا، کسی نے لائکنگ کہا، کسی نے پسند کہا، کسی نے محبت کہا. جملے کے لحاظ سے ترجمہ کرنے والا جو ہے. تو میں اب یہ آیت آپ کو دونوں آیتیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اس خالہ موسیٰ لی اہلی ہی، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں سے کہا انی آنستو نارا، کہ میں آگ محسوس کرتا ہوں. دیکھیے نظر دیکھنے کا لفظ نہیں ہے، آئی کنسیو فائر. انگلش ٹرانسلیشن اگر آپ اپروپریٹ لیے تو آئی کنسیو فائر. بعض وقت چیز نہیں رہتی آپ کو دکھ جاتی، بعض وقت صحیح چیز آپ پڑھتے رہتے غلط دکھتی. یو کنسیو سم تھنگ، کنسپشن جو رہتا آپ کا. تو یہاں جو یہ بات ہو کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آگ ہے، میں آگ کو محسوس کر رہا ہوں. سآتیکم منہا بخبر، تو میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کے آتا ہوں، کوئی نیوز لے کے آتا ہوں. اور آتیکم بشہاب خبز لعلکم تصطلون، یا وہاں سے شہاب شولہ، خبز چنگاریوں والا شولہ لے کے آتا ہوں تاکہ تم اس سے سیکو. آگ دکھی، رات کا وقت ہے، آگ سے سیکنے کی بات آ رہی ہے تو معلوم ہوا کہ سردی کا موسم ہے. اور پھر خبر لے کے آتا ہوں، معلوم ہوا ہے کہ کہیں پتہ برابر موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم ہو رہا ہے، کہیں بھٹک کے آگے ہیں. اب یہاں راستہ دکھا رہے ہیں اللہ میاں. اب اسی واقعے کو سورہ قصص کی 28ویں آیت میں کہا جا رہا ہے خالہ لی اہلیہم کسو، انہوں نے اپنے خاندان سے کہا کہ رکو. اس سے پہلے انہوں نے نہیں کہا انی آنستو نارا، پہلے بھی آپ نے کہا کہ انی آنستو نارا. لعلی، تاکہ، یہ پہلے نہیں کہا. آتیکم منہا بخبر، یہ پہلے جملے میں بھی آیا کہ میں تم کو وہاں سے ایک خبر لے کے آتا ہوں. اور جذبۃ من النار، یا ایک انگارہ آگ میں سے لے کے آتا ہوں. وہی بات ہو رہی ہے، الفاظ بدل گئے. لعلکم تصطلون، تاکہ تم سیکو. تو اب یہ جو قرآن کے کرٹکس ہیں ان کو یہ بتانے کا ہے کہ بھئی اگر خدا نہ خواستہ کو یہ بتائے کہ صاحب یہ ایک ہی واقعہ بیان ہو رہا ہے اور اس میں الفاظ میں فرق ہے، تو الفاظ میں فرق ہے لیکن مطلب ایک ہی نکل رہا ہے. دیکھیں یہاں کیا ہے، بشہاب خمسین کا مطلب جو ہے شعلہ جس میں چنگاریاں ہوں، اور جذبۃ من النار کا مطلب یہ ہے یعنی انگارہ جو آگ میں سے نکالا گیا ہو. اور مقصد دونوں کا وہی ہے کہ تاکہ سردی کا موسم ہے تم سیکو. تو اب یہاں ترجمہ کرنے والوں کے لیے ایک جواز ملا کہ بھئی مارمڈیوک پیکتھول جو ہے رب کا ترجمہ لارڈ کرے، عبداللہ یوسف علی چیریشر سسٹینر کرے، میں اپنے ترجمے میں فوسٹرر کرا، اور کچھ لوگ ایسا کیے ہیں. تو اب یہ اس طریقے سے جس کو جو بات اپیل ہوتی ہے، مقصد پوروں کا ایک ہی تھا، نیت کسی کی خراب نہیں تھی. دیکھیے ترجموں کو کرٹیسائز مت کیجیے، وہ ہمارے باپ دادا کا مقام ہے ان کا. وہ زمانے میں جو علم تھا وہ اپنا علم لڑا کے انہوں نے ترجمہ کیا ہے. آج علم کا ایک بام برسٹ ہوا ہے، اتنا علم آ گیا ہے تو ترجموں میں کچھ چینجز لانے کی ضرورت ہے. جب انہوں نے سمجھا ایک لفظ استعمال کیا، اب ہم کو کچھ بات سمجھ. دیکھیے مثال لے لیجیے آپ، خلق الانسان من علق. اب علق کا ترجمہ مارموڈیوک پیکتھول اور عبداللہ یوسف علی وغیرہ کلاٹ آف بلڈ کرے. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ انہوں نے خون کا لوتھڑا کہا. مورس بوکے نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں، کنسپشن سے لے کے برتھ تک انسان میں کبھی خون کا لوتھڑا نہیں بنتا. اٹ ڈزنٹ پاس تھرو اے اسٹیج آف کلاٹ آف بلڈ، نیور. اتھارٹیٹیولی میں ڈاکٹر ہوں، میں بول رہا ہوں، اٹس اے فیکٹ. تب سوال یہ ہوا وہ ترجمے وہ لفظ بدلنا پڑے گا. لیکن وہ زمانے میں ان لوگوں کے سمجھنے میں کوئی فرق نہیں ہوا. یہ پوروں کی نیت اچھی تھی تو آپ کسی کو کرٹیسائز نہیں کریں گے.
دیکھیے میں اس واسطے کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے پاس یہ اسکولز آف تھاٹ جو بن گئے، مودودی اسکول آف تھاٹ اور فلانا اسکول آف تھاٹ فلانا، یہ بیچارے یہ تمام لوگ اپنی کوشش کیے اپنے زمانے میں جیسا علم تھا اس کو اس زمانے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے انہوں نے جو الفاظ ان کو سمجھ میں آئے وہ انہوں نے استعمال کیا. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی زبان عربی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ عربی، وہ عبرانی جو بھی زبان تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے عربی میں ترجمہ کیا، اور ترجمے میں یہ فرق ہو سکتا ہے لیکن مقصد مطلب نہیں بدلے گا. آپ رب کے معنی فوسٹرر لیجئے، چیریشر لیجئے، لارڈ جاگیردار صاحب اپنی رعایا کو پالتے ہیں وہ لیجئے، پوروں کا مطلب ایک نکل رہا ہے. اب میرا آرگیومنٹ کسی سعودی عربیہ میں کسی صاحب سے ہوا کہ بولے صاحب آپ فوسٹرر کیوں یوز کیے؟ وہ بولا دیکھیے the word Lord has lost its meaning in Hyderabad. اب ہمارے پاس لارڈ پر ارے وہ لارڈ ہے حضرت تو کوڑی کے کام کا نہیں ہے، یہ مفہوم آ گیا ہمارے پاس. انگلینڈ میں جو لارڈ رہتا تھا وہ جاگیردار صاحب تھے، اپنی پوری جاگیر کا جو ہے ان کا ذمہ تھا، وہ مفہوم تھا، مفہوم بدل گیا. تو یہ بات ہمارے ترجمے پڑھتے وقت یہ بات ہم اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے. فلما جاء نودی ام بوری کا من فی النار ومن حولہا. تو جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب آئے تو ان کو آواز دی گئی کہ مبارک ہے، بابرکت ہے، بھلائی میں زیادتی کرنے والا ہے وہ جو آگ میں ہے اور اس کے اطراف ہے. اس کے اطراف تو سمجھ میں آیا موسیٰ علیہ السلام ہے، نبی بننے والے ہیں، توریت ملنے والی ہے، ان کے ذریعے بھلائی میں بڑھوتری ہونے والی ہے. وہ من فی النار یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آگ میں کون ہے. جب سمجھ میں نہیں آیا تو سمجھانے کی جرات کرنا حماقت ہے. تو میں ہر دور میں جب یہ بات آتی ہے تو کھل کے قسم کھا کے بول دیتا ہوں کہ یہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا. جب مجھے نہیں سمجھ میں آیا تو میں آپ کو کیا سمجھاؤں. بس اتنا سمجھ میں آیا کہ جو کوئی آگ میں تھا وہ بابرکت تھا. اب بعض علماء نے جرات کی ہے، وہ اللہ کے طرف اشارہ کی ہے، پھر دوسرے علماء نے اعتراض کیا کہ قید کر دیا آپ، وہ تو نور ہے وہ، پھر آپ لوکلائز کر دیے، قید کر دیا. تو اب اس بحث میں پڑھنے کے بجائے اب یہ دعا کرنا کہ یا اللہ ہم کو اس کا صحیح مفہوم آپ سمجھائیے. وسبحان اللہ رب العالمین. اور جو اللہ تعالیٰ جو عالمین کا پالنے والا ہے، مالک ہے، وہ سبحان ہے. سبحان کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی تمام ڈیفیکٹس سے بلند ہے، اس میں کوئی برائیاں کوئی کمتریاں نہیں ہیں، پاک ہے وہ، اور ہمیشہ مصروف رہنے والی ذات ہے. سبھا کا مطلب مصروف رہنے کی بھی بات آتی ہے. یا موسیٰ، اب اللہ تعالیٰ جو ہے مخاطب ہیں، یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم. اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں جو اقتدار والا ہوں اور حکمت والا ہوں. اب تھوڑی دیر سوچئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا عالم ہوا ہوگا. سوچ کے دیکھیں، رات کا اندھیرا ہے، پتہ ڈھونڈنے کے واسطے وہ آگ لینے گئے اور پیغمبری ملی، تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ کون بات کر رہا آپ سے؟ ارے یہاں 2 پیسے کا کوئی بڑا آدمی آپ کو گاڑی روک کے کیا ہے بھائی کیسے ہیں بولے تو پورے سڑک والوں کو دیکھ لیتے آپ. منسٹر صاحب گاڑی روک کے میرے سے بات کریں گے، کلاس میٹ تھے، وہ بھی انسان ہی ہے نا، میرے سے ہوا بول رہا ہوں میں. فوراً انہوں نے گاڑی روک کے بولے کیا ہے بھائی کیسے ہیں، وہ تو پورے لوگ دیکھنے لگے. اب ہم پوروں کو دیکھنے لگے، منسٹر صاحب گاڑی روکے. تو اس وقت آپ یہ سچویشن دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ وہ تو گئے تھے پتہ نکالنے کے لیے آگ سے، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے بول رہے ہیں کہ اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں، میں اقتدار والا ہوں، میں حکمت والا ہوں. وَأَلْقَى عَصَاكَ، وہ اپنی واکنگ سٹک تو ڈالو. واکنگ سٹک اس لیے بولتا ہوں میں ذرا سمجھنے میں آسانی رہے، ذرا اپنی واکنگ سٹک تو ڈالو. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُؤَخِّرْ. اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کی واکنگ سٹک جو ہے چلنے لگی جیسے کہ وہ سانپ ہے، تو وہ پیٹ پلٹا کر بھاگے اور پھر واپس نہیں آئے. اب یہ سیکنڈ ایکسپیرینس ہو رہا ہے. دیکھ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں اللہ ہوں، وہیں ہل کے رہ گئے. اس کے بعد میں بولا ذرا واکنگ سٹک پھینکو، واکنگ سٹک پھینکتے وہ اژدہا بن گیا. رات کا وقت آگ کی روشنی میں تو دکھا ہے،
دیکھیے پورے آپ قرآن ہے لاجیکلی لگا یہ کیسا دیکھے انہوں اشدھا ہے، بلکہ آگ تھی نا بھائی، آگ کی روشنی آ رہی ہے نا، وہ آگ کی روشنی دیکھ کے تو وہاں پہنچے نا، وہ آگ کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ ان کی واکنگ سٹک جو ہے اشدھا بن گئی، ڈرے اور ڈر کے بھاگے اور پلٹے نہیں. تو پھر یا موسیٰ لا تخف، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے موسیٰ ڈرنا نہیں. کیوں نہیں ڈرنا؟ انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے، میرے اپنے لوگ رہتے اور میرے ریپرزینٹیٹیوز رہتے. کوئی بڑی کمپنی ہے، سیلز ریپرزینٹیٹیو ہے، ارے انہیں کمپنی سے ڈرا تو پھر مال کیا بیچیں گا انہیں؟ میرے پاس رسول جن کو میں اپنا کام پھیلانے کے لیے بھیجتا ہوں وہ ڈرا نہیں کرتے. الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم، یعنی وہ رسول بھی نہیں ڈرا کرتے. کون؟ جنہوں نے ظلم کیا ہو لیکن پھر اس ظلم کو اچھائی سے بدل دیا ہو. یہاں اشارہ علماء نے یہ بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان انٹینشنل ایک مصر کے آدمی کا خون ہو گیا تھا. بنی اسرائیل کا ایک آدمی جو ہے وہ مصر کے آدمی سے لڑ رہا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے پکارا اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھوسا مارا اور وہ اتفاق سے کہیں غلط جگہ لگ گیا، وہ مصری مر گیا. تو فوراً آپ نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی. قرآن سے یہ بات ثابت ہے. تو بول رہے ہیں ایسا آدمی بھی نہیں ڈرتا جس نے کوئی غلطی کی ہے پھر وہ غلطی کو جو ہے اچھائی سے بدل دیا ہو. فإنی غفور رحیم، کیونکہ میں گناہوں کی سزا سے بچانے والا، گناہوں سے بچانے والا ہوں ترس کھا کر. تم لوگوں کی حیثیت ہی کیا ہے، میں ترس نہیں کھایا تو پھر کیا ہو جائے گا تمہارا. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور کہا کہ اپنے سینے میں ہاتھ ڈالو. سینے میں ہاتھ ڈالنا ایسا، سینے میں ہاتھ ڈالو تو وہ سفید ہو کر نکلے گا اور ہاتھ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. فی 9 آیات الی فرعون و قومہ، یہ 9 آیات میں سے 2 آیات ہیں جو معجزے ہیں، جو نشانیاں ہیں آپ کی نبوت کے ثبوت میں ہیں. دیکھیے آیت کس کو بولتے ہیں؟ پھر ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ رات کے وقت آپ کہیں محلے میں جا رہے ہیں، ایک گھر پہ لال بلب ہے اور وہ اس میں لائٹ ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ ڈاکٹر کا کلینک ہے اور لائٹ ہے تو ڈاکٹر صاحب اندر ہے. وہ آیت ہے، وہ لال بلب نشانی ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے اور ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. تو اس طریقے سے آپ کی، میرے وجود کی اور آپ کے نبوت کی ثبوت میں ہم نے 9 آیتوں میں سے یہ 2 آیتیں آپ کو دی ہیں. اب یہ 9 آیتیں کیا ہے کہ بھئی یہ عصا کا ہے، پھر ہاتھ کا سفید ہو جانا، پتھر سے پانی نکلنا، پھر سمندر کا جو ہے چیرے جانا، خون کی بارش، جوؤں کی بارش، مینڈکوں کی بارش، پھر قحط سالی جو فیمین آیا تھا، اور پھر طوفان. یہ 9 نشانیاں 9 آیتوں میں سے یہ 2 آیتیں ہیں. اور انہم کانوا قوما فاسقین، اور بے شک یہ قوم جو ہے نافرمان ہے، حد سے نکل جانے والی قوم ہے، ان کے پاس جائیے. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ قالوا ھذا سحر مبین، تو جب یہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری معجزے، ہماری نشانیاں لے کر پہنچے جو بالکل کھلے طور پہ دکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. اب یہ کھلا ہوا جادو بولنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں جادو کا زور تھا. تو بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ فرعون کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جادو کو معجزوں سے مارا. اب میرا ایک آرگیومنٹ ہے، آج سائنس کا زور ہے، سائنس کو سائنس سے ماریے آپ، قرآن میں جو موجود ہے. اب یہاں تو ہمارا اعتراض یہ ہوتا حضرت کیا عامل آتے، قرآن کو سائنس کو کیا ملا ہے، وہ الگ چیز یہ الگ چیز، جیسا اللہ میاں کو سائنس کیا معلوم بولے، یہ ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو یہ جو ہے یہ پورے سمبولک طریقے ہیں. بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل نالج کا زور تھا، تو پھر وہ لیپر کی ہیلنگ، مردے کو زندہ کرنا، یہ تمام معجزے بتائے گئے کہ وہ نالج کو مارا گیا. تو یہ سمبولک ہے، اس میں ہم کو لیسن لینا ہے کہ آج کیا چیز چل رہی ہے. آج سائنس کا بول بالا ہے، نکالیے قرآن سے 750-800 آیات آپ کو جو ہے سبجیکٹ پہ ملیں گے، اور بتائیے کہ دیکھیے ہمارے پاس یہ اتنے دن سے موجود ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ آ جائے گا. وَجَحَدُوا بِهَا
اور اس کے بارے میں جانتے بوجھتے انہوں نے جھگڑا کیا. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، یعنی انہوں نے جانتے بوجھتے، دیکھیں جہد کا مطلب یہ ہے جانتے بوجھتے انکار کرنا، knowingly refusing something، جہد کا مطلب جیم ہے دال جو ہے. تو انہوں کس لیے؟ زیادتی اور سرکشی، فخر کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، حالانکہ ان کے انفس یقین کر چکے تھے. اب ان کو یوں ہماری زبان میں یہ سمجھے کہ دل میں یقین آ گیا تھا کہ یہ معجزے ہیں. انفس کا ترجمہ دل نہیں ہے، مگر میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. دیکھیں پھر مطلب وہی ہے، مطلب نہیں بدلنا ہے. یعنی ان لوگ دل و دماغ سے بات کے قائل ہو گئے تھے کہ یہ معجزے ہیں، لیکن صرف ظلم کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے اور سرکشی اور غرور کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. تو پھر دیکھو یہ جو فساد برپا کرنے والے لوگ تھے، جو بنی اسرائیل کی زندگی کو تب برباد کر کے رکھ دیے تھے، ان کا کیا حشر ہوا، ان کو ڈبا دیا گیا. اب یہاں سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ زیادہ آ رہا ہے، اور اس میں بھی کئی ہنٹس آپ کو ملتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا تھا. یعنی دیکھیں یہ دین ہے، دین ہے اللہ تعالیٰ کی، علم کسی کو دینا ہم نے دیا تھا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی تم جو وہ چاہتے ہیں اتنا ہی علم ہم کو ملتا ہے، اپنی مرضی سے علم حاصل نہیں کرتے. بیوقوف ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں، میرے پاس اتنا علم ہے. اللہ تعالیٰ جس کو جتنا دینا چاہتے ہیں بس دیتے ہیں. وَقَالَ، یہ دونوں نے کہا، وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنَ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. تو ان دونوں نے کہا کہ ساری تعریف، ہم کے معنی تعریف کے بھی آتے ہیں اور شکر کے بھی آتے ہیں، کہ ساری تعریف، سارا شکر اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو اپنے کئی مومن بندوں پر فضیلت دی. یہ بڑا خاص بات ہے، کئی بندوں پہ فضیلت دی نہیں ہے، کئی مومن بندوں پر فضیلت دی. پہلے تو ایمان سے سرفراز کیا، وہ ایک بڑی خاص بات تھی، پھر مومن بندوں پہ فضیلت دی. تو کیا فضیلت دی؟ بادشاہ بنایا. اب یہ بادشاہ ہیں، نبی بھی ہیں. اب ان کا مزاج دیکھیے آپ، کچھ نبی ہیں جو غریب ہیں، کچھ نبی ہیں جو بیماری میں پوری ایوب علیہ السلام گزار دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو پتھر پیٹ کو باندھ کے پھرتے تھے بھوک کی وجہ سے. تو کچھ نبی ایسے تھے جو غربت میں گزارے، کچھ نبی ایسے تھے جن کو بادشاہت دی گئی. تو بادشاہ جب نبی بنے تو ان کا کیا مزاج تھا دیکھیے. یہ شکر کی کیفیت سے بات شروع ہوگی کہ شکر ہے کہ ہم کو علم دیا، فضیلت دی. وہ وریثا سلیمان داؤد، اور پھر سلیمان علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام سے وراثت حاصل کی، یعنی ان کے بیٹے تھے، بعد میں وہ بادشاہ بنے. وَخَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، کہ پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ انسانوں، ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے. اب یہ معجزہ ہے، پرندوں کی بولی کون سمجھ سکتا ہے؟ معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھائی. وہ اوتینا من کل شیء، اور ہم کو ہر چیز دی. یہ دیکھیے، اب انسان کے ساتھ جب کلی شیء آ جاتا تو سمجھنا کہ اس کی ضرورت کی ہر چیز دی. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلی شیء آتا تو پھر کل شیء، ہر چیز کا مطلب آ جاتا. تو ہر چیز جو ضرورت کی تھی. ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ ایک کھلا ہوا فضل ہے اللہ تعالیٰ. یہ ہے بادشاہ کا مزاج، ہر قدم پہ شکر ہے، ہر قدم پہ شکر ہے. یہ ہائے وائلا وائے وائلا ہمارے ویسا نہیں ہے، اجاڑ 3 گاڑیاں ہیں، خالی 5 فلیٹاں ہیں، یہ نہیں ہے. بادشاہت کی جو کیفیت ہے، یعنی یہ نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، ایمان سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا ہے، تو یہ شکر کی کیفیت ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور پھر سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کی فوج جمع کی گئی جس میں جن بھی تھے. یہ خود معجزہ ہے. اب بعض بیچارے مفسرین سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ جن بولے تو چھپے ہوئے انسان بول کے، معجزہ ہے یہ. جنوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ماتحت کیا ہے، کئی جگہ پہ بات آئی ہے. تو ان کی فوج میں جن بھی تھے، انسان بھی تھے اور پرندے بھی تھے، اور ان کی لائن بنا کر وہ فوج آگے بڑھنے لگی. حتی اذا آتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی ویلی میں، وادی میں آئے.
خالت نملتن یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم لیہتمنکم سلیمان وجنودہ. تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں اپنے بلوں میں اپنے مکانوں میں داخل ہو جاؤ, ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوجیں تم کو کچل دیں وہم لا یشعرون, اور ان کو خیال بھی نہ آئے, وہ بے خیالی میں تم کو کچل دیں. اب ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کی بولی سکھائی گئی تھی. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنَ الْقَوْلِهَا, تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات پر وہ مسکرا کے ہنس پڑے کہ کیا ہے, چونٹی جو ہے ڈر رہی ہے کہ جو ہے ہم, یعنی ان کی بات کو سمجھا, انہوں نے چونٹیوں کی بات کو بھی سمجھا. چونٹی کے بھی پر ہوتے ہیں, دیکھیں پھر آگئی بات, لاجک. پرندوں کی بولی سکھائی گئی, چونٹی کے بھی پر پھوٹتے ہیں, تو پھر جس کو پر ہوتا وہ پرندہ ہوتا. قرآن ہے یہ. اگر کوئی کرٹیکلی ریسرچ کر کے چلے گا بھائی چونٹی کیسا پرندہ ہوتی, تو چونٹی کے بھی پر ہوتے ہیں, تو ان کی بولی سکھائی گئی تھی. تو فوراً سلیمان علیہ السلام ان کی بولی سمجھے اور وہ مسکرا کر ہنس پڑے. وہ خالا, یہ دیکھیں بڑی خاص بات ہے, بڑی خاص آیت ہے. اور کہا کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. یہ کہا کہ اے میرے پالنے والے, آپ مجھے توفیق دیجئے کہ میں شکر کروں. یا اللہ, بغیر توفیق کے شکر نہیں ہوتا. جیسا ایمان بغیر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے نہیں ملتا, تو آپ مجھے توفیق دیجئے کہ میں شکر کروں آپ کی نعمت کا مجھ پر اور میرے والدین پر. توفیق ہونا ہے شکر کی. ہم کو توفیق نہیں ہوتی, اس واسطے ناشکری کرتے رہتے ہیں. میں تو بعض وقت یہی بولتا ہوں کہ بھئی ہم شکر کی کیفیت میں ناشکری کرتے ہیں, اگر صبر کی کیفیت خدا نہ خواستہ آ جائے تو کیا کریں گے پھر. ہماری سب کی شکر کی کیفیت ہے ماشاءاللہ, چل رہے ہیں, پھر رہے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, بول رہے ہیں, خالی نیوزاں سن رہے ہیں, مگر اللہ کا فضل ہے, فی الحال اللہ کا فضل ہے. تو یہاں جو ہے یہ شکر کی کیفیت توفیق سے ہوتی ہے. اچھا, اب شکر کا مطلب کیا ہوا؟ میں یا اللہ آپ کا فضل ہے, چلو بیٹھ گئے, اذان ہو رہی, کوئی کان پہ جو نہیں چلتی آپ کے, تو یہ شکر نہیں ہوا. شکر کا مطلب عمل سے شکر کا ثبوت دینا. اب یہ دعا میں شامل ہے, وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, اور توفیق دیجئے کہ میں ایسا عمل صالح کروں جو آپ کو پسند ہے, میری پسند کا نہیں. بقول کسی عالم کے, نماز بڑی بہت اچھی چیز ہوتی صاحب, ایک پیسہ نہیں لگتا اس میں, یہ زکوٰۃ کئی کو لگا دیے نہیں مان. تو کیا ہوا, یہ میری اپنی پسند کا اسلام. بیٹی کی شادی ہوئی تو بولے حضرت ولیمہ مسنون ہے, بیٹے کی شادی ہوئی تو بولے بچپنے سے چوتھیاں کھاتے ہوئے آ رہے ہیں, آپ کون سی نئی بات کر رہے ہیں, چوتھی نہیں کریں گے بول کے لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے. اپنی پسند کا اسلام. دیکھیں بادشاہ اور نبی کی دعا ہے کہ مجھے توفیق دیجئے کہ میں شکر ادا کروں. کیسا شکر ادا کروں؟ شکر کا طریقہ کیا ہے پریکٹیکل, کہ ان عمل صالحا ترضاہ, کہ ایسا عمل کروں جو آپ کو پسند ہو. آپ کی پسند تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے, سنت سے ثابت ہے, احادیث میں آ گئی ہے, تو ایسا عمل کروں. کائے کے لیے کروں؟ نتیجہ بھی اس میں آ گیا. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, اور پھر آپ اپنی رحمت سے مجھے آپ کے صالحین نیک بندوں میں شامل کیجئے جو جنتی ہیں. 3 سٹیجز آگے دیکھیں. ایک تھیوریٹیکلی شکر ادا کر دینا کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ, ایک پریکٹیکلی شکر کا ثبوت دینا عمل سے, سیکنڈ سٹیج. پھر وہ عمل کرنے کے بعد دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ آخرت میں کامیابی دیجئے, جنت میں داخل کر دیجئے. نفقدت طیرا فقال ما لی لا اری الہدہد, اور پھر انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا, اٹینڈنس جس کو بولتے, اور کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. ہپو جس کو انگلش میں بولتے ہیں, یعنی چیل سے بڑا ایک جانور ہوتا ہے جو جیسے ایک زمانے میں کبوتر جو ہے خط وغیرہ لے جانے میں کام آتے تھے, اسی طریقے سے یہ ہدہد کے ذریعے بھی لوگ خطوط وغیرہ بھیجا کرتے تھے ایک ملک سے دوسرے ملک کو. ام کان من الغائبین, کیا یہ جو ہے ایبسنٹیز میں سے ہے, غیر حاضر ہے, میرے سامنے موجود نہیں ہے, غائب. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, میں اس کو شدید تکلیف دے عذاب دوں گا. اور لَأَذْبَحَنَّهُ, یا میں اس کو ذبح کر دوں گا. یعنی یہ جو غیر, دیکھیں بادشاہ کا ڈسپلن ہے, بڑے ڈسپلن بادشاہ ہیں, نبی ہیں,
بادشاہ ہیں, ڈسپلن ہے. جب پوری فوج تھی وہاں تو یہ ہدہد کی کیسی ہمت ہوئی کہ وہ حاضر نہیں ہو؟ یہ ایبسنٹیز میں سے ہے. اگر ایبسنٹیز میں سے ہے تو پھر میں کیا کروں گا؟ اس کو شدید عذاب دوں گا یا ذبح کر دوں گا. اور پھر یہ انصاف پسند بادشاہ ہیں. اور لیاتینی بسلطان مبین, یا نہیں تو پھر وہ کوئی اتھارٹیٹیو عذر لے کے آنا میرے پاس کہ کیوں غیر حاضر تھا. یہ ہے انصاف. ایڈمنسٹریشن. جو حضرت میں آپ کو 10 بجے آؤ بولا تھا, نہیں آیا, آپ کو میں سسپینڈ کر رہا ہوں. نہیں صاحب نہیں, نہیں میں سنتا نہیں, چلو بڑھا دوں. نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عذر بولیے آپ, ایسا ہوا ایسا میں نکل رہا تھا, وہ بچہ جو ہے سیڑھوں پہ سے گر گیا, اس کو ہاسپٹل لے جانا. چلیے ٹھیک ہے چلیے. تو یہ ہے ایڈمنسٹریشن, یہ ہے قرآن. اس کو مس کر رہے ہیں ہم لوگ. ہر جگہ ہدایت ہم کو ہے. بادشاہ ہو تو کیا کرنا ہے, فقیر ہو تو کیا کرنا ہے, عمل یعنی نیکی کس طریقے کی ہو. تو مکثا غیر بعید, تو اس حدود نے زیادہ ان کو نہیں ٹھہرایا اور بغیر ٹھہرائے ہوئے آ گیا. وَخَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ, اور کہا کہ میں ایک ایسی چیز کا علم حاصل کر کے آیا ہوں جس کا علم آپ کو نہیں ہے. اب یہاں ایک اور ایک زبردست بات ہے کہ نبی ہے, بادشاہ ہے, اس کا علم ہدہد کے علم سے کم ہے. کیا بات ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو علم دیا ہے, ان کو وہ علم نہیں دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بولے جاؤ خضر علیہ السلام سے ملو جاؤ. تو دیکھیے یہ تمام چیزیں جس کو جو علم دینا ہے اللہ تعالیٰ دے رہے. تو اب یہاں یہ نئی بات لے کے آیا, وہ جیتو کا من سبائن بنبائن یقین, اور کہا کہ میں سبا جو مقام ہے وہاں سے ایک سچی خبر لے کے آیا ہوں. کیا خبر ہے؟ انی وجدتم راتن تملکوہم, میں نے دیکھا کہ وہاں ایک عورت حکومت کر رہی ہے. تفاسیر میں ان کا نام بلقیس آیا ہے. یہ حکومت کر رہی ہے. وہ اوتیت من کل شیء, اور ان کو ان کی ضرورت کی تمام چیزیں دی گئی ہیں. مطلب یہ کہ بڑے خوشحال ہے, بڑی اچھی جو ہے ان کی حکومت چل رہی ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, اور اس کا بہت زبردست پائے تخت ہے. عرش کو سمجھا رہے ہیں. عرش کیا چیز ہے سمجھو, یعنی جس پہ بیٹھ کے بادشاہ حکومت کرتا. اگر آپ لال قلعہ وغیرہ گئے ہیں تو وہ بھائی جہاں بادشاہ بیٹھ کے حکومت کرتے تھے وہاں سے آرڈرز پاس کرتے تھے, وہاں بیٹھنے کا ایک خاص مقام ہے. تو اب عرش عظیم کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم ہے حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ حدود کا اوپینین ہے کہ یہ بلقیس کا جو ہے تخت بہت بڑا عرش ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ, اور میں نے دیکھا کہ یہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کر رہی ہے. پرندہ بھی پریشان ہے. پرندہ شرک نہیں کرتا نا, ہم سے بہت اچھے ہیں پرندے. پرندہ شرک نہیں کرتا, ہم جو ہے شرک کرتے. تو بولے ایک عجیب سی چیز دیکھا میں کہ یہ اللہ کو چھوڑ کے, یعنی پریشان ہو رہے ہیں وہ حدود صاحب. ایک عجیب سی چیز دیکھا میں کہ یہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ, اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو خوبصورت کر کے بتا دیے ہیں اور ان کو صحیح راستے سے روک دیا ہے, اس لیے وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. یہ شیطان ان کے ساتھ کھیل رہا ہے. اب نبی بھی ہیں, بادشاہ بھی ہیں, اتنا زبردست انفارمیشن آپ کو ملا ہے. اب آپ کے 2 ڈیوٹیز ایگزیکیوٹ ہونا ہے, ایک نبی کی حیثیت سے اور ایک بادشاہ کی حیثیت سے, ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے. سمبولک ہے. اب آگے دیکھیں, اللہ یسجد للہ, یہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ حدود کا سٹیٹمنٹ. یہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون, جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو, جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو, ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ایسے اللہ کی کیوں نہیں کرتے؟ اب چھپی ہوئی چیز کا مطلب بھائی سورج میں شعائیں چھپی ہوئی ہیں, سورج سے شعائیں نکالا, ریز نکالا. بارش میں, بادل میں بارش چھپی ہوئی ہے, بادل سے بارش نکالی. زمین میں جھاڑ چھپے ہوئے ہیں, جھاڑ کو نکالا. زمین میں جو ہے سونے چاندی لوہے وغیرہ کے خزانے چھپے ہوئے ہیں, ان کو نکالا. تو وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے, اس کو جو ہے سجدہ نہیں کرتے, اور جو تم چھپاتے ہو, جو ظاہر کرتے ہو, سب سے جانتا ہے. رب العرش العظیم, کہ اللہ نام ہے اس ذات کا جو الہ کے سٹیٹس پہ بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں یہ بات بہت کلیئر ہے اس آیت میں. اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم. یہ عرش العظیم جو اصل میں ہے ساری کائنات کا, اس کا مالک
کون ہے؟ اللہ ہے، کیونکہ وہ الہ ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. دیر از نو ہیڈ آف دی یونیورس ایکسپٹ اللہ. الہ کون ہے؟ ہیڈ آف دی یونیورس. اس کا جو ہے عرش بلند ہے. یہ سجدے کی آیت ہے، انشاءاللہ ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ سجدہ کر لیں گے. خالا سلیمان علیہ السلام نے کہا سننظر صدقت ام کنت من الکاذبین، کہ ہم دیکھیں گے کہ تم یہ بات صحیح کہہ رہے ہو کیا جھوٹوں میں سے ہو. اذهب بکتابی ھذا فالقیہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. تو یہ میرا خط لے جاؤ اور ان کے سامنے ڈالو اور دیکھو کہ یہ کیا جواب دیتے ہیں. قالت یا ایھا الملؤ انی القی الی کتاب کریم. یہ بلقیس جو ملکہ تھی اس نے کہا کہ اے درباریوں، میرے پاس ایک بڑا باعزت خط آیا ہے. انہ من سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ شروع ایسا ہو رہا ہے کہ اللہ کے نام میں، ان دا نیم آف اللہ دا بینیفیشنٹ دا مرسیفل. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہمارے پاس سے آرڈیننسز نکلتے جو سینٹرل گورنمنٹ یا اسٹیٹ گورنمنٹ میں ہیں، ان دا نیم آف پریزیڈنٹ آف انڈیا، in the name of governor of Andhra Pradesh, in the name of Allah, the beneficent, the merciful. یہ بادشاہ اور نبی کی شان ہے کہ اللہ کے نام سے بات کو شروع کریں. اچھا، پھر چلتے چلتے ایک بات دیکھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں آیا ہے سوائے سورہ توبہ کے. 113 سورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا، اور یہاں ایک جگہ آ گیا تو یہ کل ملا کے 114 وقت ہو گیا. اب وہ ایک بیچارے پروفیسر رشد خلفہ تھے، وہ ذرا زیادتی کرے، ان کو شوٹ کر دیا گیا. ان کا یہ 19 کا ایک چلا تھا مسئلہ کہ 114 جو ہے 19 into 6 114 ہے. اس طریقے سے قرآن کے ہاؤ دا قرآن از لاکڈ، بڑا اچھا کام کر رہے تھے لیکن بھٹک گئے، نبوت کا دعویٰ کر دیا، لوگوں نے ان کو شوٹ کر لیا. تو یہ ان کا ایک بتایا ہوا یہ تھا کہ یہ 114 ٹائم جو ہے سورہ نمل کی یہ 30ویں آیت میں جو ہے بات آ گئی. تو یہ اللہ کے نام سے ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اب یہ مفہوم اس کا ٹیکسٹ کیا ہے خط کا؟ اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین، کہ میرے سے سرکشی مت کرو. یہ بادشاہ بول رہا، اور واتونی مسلمین یہ نبی بول رہا. دیکھیے دو رول ادا ہو رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام کے دو رول ادا ہو رہے ہیں. بادشاہ سرکشی برداشت نہیں کرتا اور نبی اسلام کی دعوت دیتا. تو یہ دونوں رولز کو کمبائن کر کے ایک ہی جملے میں بات آ رہی ہے کہ تم میرے سے سرکشی مت کرو اور مسلمان ہو کر آ جاؤ. خالت ملکہ بلقیس نے کہا خالت یا ایھا الملو افتونی فی امری، کہ اے درباریوں مجھے فتویٰ دیجئے میرے معاملے میں، رائے دیجئے. فتویٰ کیا ہوتا؟ رائے دیجئے میرے معاملے میں. ما کنت خاطئۃ امرا حتی تشہدون، کہ میں جب تک کہ آپ لوگ موجود نہ ہوں کوئی فیصلہ نہیں کرتی. قالوا نحن اولو القوۃ و اولو الباس شدید، انہوں نے درباریوں نے کہا کہ ہم تو بہت قوت والے ہیں اور شدید جنگ کرنے کے ہم عادی ہیں. والامر الیکی فانظری ماذا تأمرین، اور حکم آپ کے ہاتھ میں ہے، اب آپ دیکھیے آپ کیا حکم دیتے ہیں. آپ حکم دیں تو ہم جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آپ حکم دیں تو ہم رک جاتے ہیں. آپ بادشاہ ہیں، آپ ملکہ ہیں، آپ کے ہاتھ میں حکم ہے. تو پھر ملکہ بلقیس نے سمجھایا کہ خالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو پورا ڈس آرڈر، فساد مچا دیتے ہیں، جو سکون کی زندگی چل رہی ہے پورا تباہ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ شہر کے جو باعزت لوگ ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں. عام آدمی کو تو چھوڑ دیتے، وہ بادشاہ اور ان کے وزیر وغیرہ جو ان کو پکڑ کے قید میں ڈال دیتے، اور پھر وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، تو یہ بھی وہی کریں گے، یہ حشر ہوگا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ملکہ بلقیس سلیمان علیہ السلام سے چمک گئی تھی، اندازہ ہو گیا تھا کہ بھئی یہ بہت بڑے بادشاہ ہیں. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةً بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، تو میں ان کے پاس ایک جو ہے تحفہ بھیجتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں کہ یہ تحفہ لے جانے والے کیا جواب لے کے آتے ہیں. دیکھیے اللہ کو نہیں مانتی
ابھی اسلام قبول نہیں کری، تو مزاج وہی بنا ہوا ہے، 4 پیسے کھلا کے دیکھو میاں کر دیتے پائے۔ اب دیکھیے ہمارے پاس کیا مزاج ہے، دیکھو حضرت ہر ایک آدمی کھاتا اس کی قیمت رہتی ہے، ذرا اس کی قیمت معلوم کر لو، 200 نہیں لے رہا انہیں 2000 لیتا ہوں، آپ قیمت معلوم کرو اس کی۔ تو اب یہ مزاج ہے، کیونکہ یہ اسلام پہ فی الحال نہیں ہے، تو ان کا مزاج یہ ہے کہ ان کو تھوڑی رشوت دے کے، ان کو تھوڑا کوئی تحفہ وحفہ دے کے جو ہے کام چلا لو۔ تو فلما جا سلیمان خالا تمدو ننی بمال، تو جب یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ تم میری مال سے مدد کرنا چاہتے ہو، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے وہ جو تم کو دیا ہے اس سے بہت بہتر ہے، نبوت دی ہے، دین کی دولت دی ہے، بادشاہت دی ہے، تو تم سے بہتر بادشاہت دی ہے، وہ بہت بہتر ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم ہی ہو جو اپنے یہ ہدیے سے، تحفے سے جو ہے خوش ہو رہے ہو۔ ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لہم، یہ ان کے طرف واپس لے جاؤ اور میں ایسی فوجوں کے ساتھ آؤں گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ لنخرجنہم منہا، اور تم کو وہاں سے میں نکال دوں گا، اذلۃ وہم صاغرون، یعنی ذلیل کر کر اور چھوٹا دکھاتے ہوئے تم کو جو ہے وہ کر دوں گا۔ تو ایک یہاں بات معلوم ہوئی کہ بھئی ایک نبی اور بادشاہ کا مزاج یہ ہونا چاہیے تبلیغ میں کہ اپنے پہ کانفیڈنس ہو کہ ایسا ہم کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو یہ مثالیں آج کل ملتی نہیں۔ خالا یا ایھا الملو ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو اس کا عرش اس کے یہاں اسلام قبول کرنے کے لیے آنے سے پہلے لا دے؟ اس کا بڑا عرش، عظیم عرش تھا، کون ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کے درباریوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس بلقیس کا تخت لا سکتے ہیں۔ یہاں بڑے سائنٹیفک پوائنٹس آ رہے ہیں تھوڑے۔ خالا افریت من الجن انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لخوی امین، یعنی ایک جو چالاک، ہوشیار، الرٹ قسم کا جن تھا، اس نے کہا کہ آپ اپنا دربار برخاست کرنے سے پہلے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے میں اس کا تخت لے کے آتا ہوں، اور میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں، وہی تخت لاؤں گا، میں دھوکہ نہیں ہوگا، وہی تخت لے کے آؤں گا، یعنی اٹھنے سے پہلے۔ خال الذی عنده علم من الکتاب، یعنی ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ کتاب کے ایک معنی قانون کے بھی آتے ہیں، کتب علیکم الصیام، تمہارے لیے قانون بنایا گیا ہے، پرسکرائب کیا گیا ہے کہ تم روزے رہو۔ کتاب لوح محفوظ کو بھی کہا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ ان درباریوں میں کوئی ایک ایسا تھا جو لوح محفوظ میں کچھ جو قوانین لکھے ہوئے ہیں اس کا علم تھا، تو جس کو علم تھا اس نے کہا کہ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں وہ بلقیس کا جو اتنا بڑا تخت ہے آپ پلک جھپکنے سے پہلے لا دیتا ہوں۔ اب یہ تو معجزہ ہے۔ ہاں، اب ذرا ہم اپنے حالات پہ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، ایک تاگا ہے، اس میں خالی لینتھ ہے، ایک ڈائمینشن ہے، جیسا یہ تار ہے، اگر پتلا ہے تو اس میں خالی لینتھ ہے، ایک ڈائمینشن ہے۔ یہ کتاب ہے، اس میں 2 ڈائمینشن ہے، لینتھ ہے، بریتھ۔ یہ مسجد ہے، یہ 3 ڈائمینشن ہے، اس میں لینتھ ہے، بریتھ ہے اور ہائٹ۔ اب ٹی وی میں کیا ہو رہا؟ دیکھیے شیطان کے ڈبے سے کچھ سبق لی، ٹی وی میں کیا ہو رہا؟ 2 ڈائمینشن CNN سے حیدرآباد میں آپ ودن فریکشن آف اے سیکنڈ ریسیو کر رہے ہیں۔ غور کیجیے، کل یونائٹڈ نیشنز کی کانفرنس ہو رہی تھی تو لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے، پورے نیشنز کا بتا رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے؟ انہوں بول رہے ہیں سن رہے ہیں، بول رہے ہیں سن رہے ہیں، یعنی ودن اے فریکشن آف اے سیکنڈ۔ ویلوسٹی آف لائٹ کیا ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹرز پر سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹرز پر سیکنڈ۔ تو اس رفتار سے آپ کو پکچر آ رہا تھا، آواز بھی آ رہی تھی، پکچر بھی آ رہا تھا۔ آپ 2 ڈائمینشن میں لا سکتے، انہوں 3 ڈائمینشن میں نہیں لا سکتے۔ ایک اور طلب۔ چلیے پھر اور آئیے، ریاض میں کسی آرگنائزیشن میں گیا تھا، تو بعض لوگ تھوڑے سے سینیکل ٹائپ کے رہتے ہیں۔ مسلمان صاحب، سائنٹیفک کوئی آرگنائزیشن ہے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ
آپ لوگ عجیب چیز ہیں بولے. کوئی بھی سائنٹیفک ڈسکوری آتے پکارا شروع کرتے قرآن میں ہے قرآن میں ہے قرآن میں. پہلے سے کیوں نہیں بولتے؟ پہلے دیکھیے صاحب، پہلے سے اشرف علی تھانوی صاحب کے زمانے میں بگ بینگ کی تھیوری نہیں آئی، کیا کریں گے انہوں؟ اپنے سے کیسا بولیں گے؟ ان کی کیا غلطی ہے اس میں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو جب آئیں گی تو بولیں گے. اب آپ کو میں ایک بات بول دیتا ہوں. یہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو ایک صاحب جن کے پاس کتاب کا علم تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں بلقیس کا عرش آپ کے دربار میں لا کے رکھتا ہوں. یہ ٹیلی پارسل اور ٹیلی ٹرانسپورٹیشن، یہ دو لیٹسٹ فینومینا اس وقت فزکس میں چل رہے ہیں. ان کا ایم کیا ہے کہ بھئی یہ مائکروفون ہے، اس کے ایٹمز ہیں، اس میں الیکٹرانز اور پروٹونز ہیں. اس کو یہاں الیکٹرانز اور پروٹونز میں ٹرانسفر کر کے اس کو نیو یارک میں ویلوسٹی آف لائٹ پہ بھیجا جائے گا اور پھر وہاں پھر ری اسمبل کیا جائے گا. یہ کرسی ہے. اب یہ کرسی کے میں پائے وائے سب فولڈنگ ٹیبل یا فولڈنگ بیڈ ہے سمجھا. پورے پائے وہ نکال کے ایک فلیٹ فولڈ کر دے کے امریکہ کو بھیجا. وہاں جاتے ان لوگوں پارسل کھول کے پوروں کو ملا کے جڑا دیے. یہ بڑے اسکیل پہ ہو رہا، یہ چھوٹے اسکیل پہ ہو رہا. تو عرب نیوز میں 2000 AD میں ایک نیوز آئی تھی کہ پہلا فوٹون ٹرانسفر کرنے میں سکسیسفل ہوئے ہیں یہ لوگ. تو 1450 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بتا دی تھی. اب میں وہ صاحب سے بولا کہ آپ بولیے، آپ میں پہلے ہی بتا دے رہا ہوں آپ کو کہ ایسا ہونے والا ہے، قرآن میں ہے، ہو کے رہے گا. ٹی وی تو آ گیا، 2 ڈائمینشن کا آ گیا. دیکھیں آج سے 60 سال پہلے ٹی وی کی بات کریں تو لوگ بولتے تھے کیا بیوقوفی ہو گئی. میں فوٹو آتے، ایسا کیسا آئیں گے فوٹو؟ ریڈیو سے پہلے لوگ بولتے ہوئیں گے. دیکھیں ہمارے پروفیسر غلام دستگیر رشید صاحب کسی تقریر میں بات بتا رہے تھے کہ مائک پہ اذان دینے کی ممانعت، مائک پہ نماز پڑھنے کی ممانعت اس لیے علماء نے کی تھی کہ شیطان کا کاروبار ہے. سمجھ ہی نہیں تھی جب فزکس کی، تو اس قسم کے فتوے ہو جا رہے تھے. تو اب یہ قرآن کو ہم اس لیول پہ سمجھے ہی نہیں تھے. تو اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ٹیلی پارسل اور ٹیلی ٹرانسپورٹیشن جو لیٹسٹ اچیومنٹ ہے، پہلا فوٹون ٹرانسفر کرے ہیں، اس کا ذکر جو ہے سورہ نمل میں موجود ہے. یہ ہے قرآن. تو بہرحال فلما راہ مستقر عنده قال هذا من فضل ربی. جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں بلقیس کا تخت دیکھا تو کہا کہ هذا من فضل ربی. یہ نہیں بولا کہ کیسے کیسے درباریاں ہیں میرے، ہاں دیکھے نہیں، یہ میرے پالنے والے میرے مالک کا فضل ہے کہ ایسے درباریوں کو اللہ انہوں نے پیدا کیا ہے، ایسے قابل لوگوں کو پیدا کیا. لی یبلونی، تاکہ مجھے آزمائیں. بادشاہ ہے، بادشاہ کو صبر کا سوال نہیں ہو رہا ہے. کیسا آزمائیں؟ اشکرو ام اکفر، کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. جب دے کے آزماتے ہیں تو شکر کرنا چاہیے، جب لے کے آزماتے ہیں تو صبر کرنا. ہم کو دے کے آزما رہے ہیں تو ہم صبر کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ لے کے آزمائیں گے تو کیا کریں گے اب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں گے. تو یہ مزاج بادشاہ کا ہے کہ وہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جس نے شکر ادا کیا وہ اپنے آپ کے لیے شکر ادا کر رہا ہے. کیونکہ حدیث میں بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 2 کیفیتیں انسان کی بہت پسند ہیں. جب دیتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ کیفیت بہت پسند ہے. جب لیتا ہے تو صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی کیفیت بہت پسند ہے. سوچ کے دیکھیے ہمارا مزاج کیسا بنا ہوا ہے اور یہ بادشاہ کا مزاج کیسا تھا. تو من کفر فإن ربی غنی کریم. اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا پالنے والا انڈیپینڈنٹ ہے، بے پرواہ ہے. He cares 2 hoots for you. اور کریم ہے، باعزت ہے، آنریبل ہے. اس کو آپ کی عبادتوں کی، آپ کے شکر ادا کرنے سے اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اس سے پہلے جو بات آئی کہ ایک بادشاہ فرض کیجئے کہ اچھی نظام یہاں سے جا رہے تھے، ایک فقیر بولا میں تیرے کو نہیں مانتا بادشاہ، تو ان کی بادشاہت میں کیا فرق ہونے والا ہے؟ پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گے ان. تو اس طریقے سے ہم پورے مل کے اگر ناشکری کریں تو ان کی شان میں کوئی فرق نہیں ہونے والا ہے، اور پورے مل کے صبر کرے تو ان کی شان میں کوئی فرق ہونے والا نہیں. خالا نکرو لہا عرشہا. اب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کا جو تخت ہے اس کو تبدیل کر دو. نکر معروف کا اپوزٹ ہے. عمل بالمعروف و ینہا عن المنکر، منکر اسی سے نکر سے، یعنی معروف جانا پہچانا اور نکر جو پہچانا نہ جائے. قرآن نے سمجھا ہے ان الفاظ کو. تو اس کے تخت کو ایسا کر دو کہ وہ پہچان نہ سکے. ننظر تہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، کہ میں دیکھتا ہوں
کہ یہ ہدایت حاصل کرنے کے قابل ہے یا پھر ان لوگوں میں سے ہے جو ہدایت حاصل نہیں کر سکتی. پھر ایڈمنسٹریشن کا پوائنٹ آ گیا. ہی وانٹس ٹو ٹیسٹ یہ ملکہ بلقیس میں یہ ہدایت حاصل کرنے کی کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے. ہر آدمی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا, تو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. فلما جات خیلا آہا کازا ارشک, تو جب وہ دربار میں آئی ملکہ بلقیس تو ان سے کہا کہ کیا یہ تمہارے عرش کی طرح ہی ہے؟ حالت کا انہو, کہ انہوں نے کہا کہ تقریباً ویسی ہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ, اور ہم کو اس کی خبر جو ہے اس کا علم پہلے دے دیا گیا تھا اور ہم سبمٹ کر چکے ہیں, ہم اسلام لا چکے ہیں. اب یہ کیسا حکم ہے, ان کو کیسا معلوم ہوا بلقیس, ملکہ بلقیس کو؟ دیکھیں ملکہ بلقیس وہ گھوڑوں پہ سواریوں پہ آ رہے ہیں. یہ تو جو صاحب لائے وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت آ گیا, تو ظاہر ہے کوئی آ کے ان کو راستے میں اطلاع دیا ہوگا کہ آپ کا تخت غائب ہو گیا, عرش غائب ہو گیا, تو ان کو علم ہو گیا. تو بولے ہم جو ہے مسلمان ہو کے جو ہے سبمٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ صدھا ما کانت تعبدون من دون اللہ, اور جو اللہ سے ہٹ کے جن کی پرستش کرتے تھے, غلامی کرتے تھے, ان کو یعنی سیدھے راستے سے روک رکھے تھے یہ چیزیں. انہا کانت من قوم کافرین, اور بے شک یہ جو ہے کفر کرنے والی قوموں میں سے تھی. خیلا لہت خلز سرہا, ان سے ملکہ بلقیس سے کہا گیا ہے کہ محل میں داخل ہو. یہ بھی بڑی خاص آیت ہے. فلما رات حسیبت لجتا وکشفت عن ساقیہ, اور جب انہوں نے محل میں داخل جب وہ محل میں داخل ہوئی تو انہوں نے محل کو ایسا سمجھا کہ یہ گہرا پانی ہے, اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھانے لگی کہ بھئی کپڑا بھیگ نہ جائے, کپڑا اٹھانے لگی. خالا انہو سرہم ممرد من خوارید, ان سے کہا گیا کہ یہ ایک ایسا محل ہے جس کے فرش کو کانچ سے چکنا بنایا گیا ہے. دھوکے میں آ گئی, کانچ کی چکناہٹ کو پانی سمجھا انہوں نے. تو جواب فوراً دیا کہ خالت ربی انی ظلم تو نفسی, وہ کہا کہ میرے مالک, میرے پالنے والے, بے شک میں نے اپنے آپ پہ زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے. کیا کیا کہ یہ کانچ کی چمک کو پانی سمجھا, سورج کو خدا سمجھا. دیکھیے کوریلیشن ہی ہے پورا. یہ سورج کی پرستش کرنے والے تھے, سورج کی چمک اتنی تیز تھی. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی بات ہوئی نا, وہ تارے کو دیکھے بولے یہ رب ہوگا, وہ ڈوب گیا, بولے میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. چاند کو دیکھے بولے یہ سب میں بڑا ہے, زیادہ روشن ہے. ہاں پھر اس کے بعد میں رات بھر گزاری, پھر سورج کو دیکھا, کہا کہ یہ سب میں بڑا ہے, ھذا اکبر, یہ سب میں بڑا ہے, یہ ہوگا میرا رب. پھر کہا کہ انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض, میں نے اپنا اٹینشن جو ہے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والوں کی طرف کرتا ہوں. تو یہاں بھی یہی معاملہ تھا کہ اس نے سورج کی چمک دیکھ کر خدا سمجھا اس کو, پانی کانچ کی چمک دیکھ کے اس کو پانی سمجھا. تو حقیقت جو اللہ تعالیٰ جو مالک ہے ان کو بھول گئی, تو انہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر. وہ اسلم تو ماں سلیمان للہ رب العالمین, اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ جو عالمین کے پالنے والے ہیں ان کے سامنے سبمٹ کرتی ہوں, سرنڈر کرتی ہوں, اسلام قبول کرتی ہوں, جنہوں نے مجھے دعوت دی ہے. دیکھیں یہ بھی ایک کیریکٹر کی بات ہے. یہ ماں سلیمان جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں اکیلے آپ اسلام کیوں نہیں قبول کریں؟ سلیمان علیہ السلام کی دعوت کی وجہ سے آپ نے اسلام قبول کیا, تو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ میں جو ہے اسلام قبول کرتی ہوں. اب اس کے بعد میں یہ مختصر دو واقعات آ رہے ہیں, صالح علیہ السلام کے اور لوط علیہ السلام کے, جو پچھلی دفعہ ہی ہوئے ہیں, مگر یہ ختم کرنے سے ایک 10-15 منٹ میں ہوگا یہ کہ آپ 19واں پارہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ, اور ہم نے بے شک سمود جو قوم تھی ان کے پاس صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو. تو انہوں نے اس دعوت پہ ان کے دو فرقے ہو گئے جو آپس میں لڑنے لگے, یعنی ایک ایمان لایا اور ایک ایمان نہیں لایا. خالا یا قومی لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ ولولا تستغفرون اللہ
لعلکم ترحمون. تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ یہ کیا تھا؟ عذاب لاؤ. بول رہے نا آپ، عذاب آتا عذاب لاؤ. تو بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ اور تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی سزا کی بچاؤ کی دعا کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے؟ خالد طیرنا بکا و بمعک. انہوں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے اور تمہارے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کی وجہ سے ایک نحوست پھیل گئی ہے. دیکھیے یہ ہم لوگوں کے پاس بھی ہوتا ہے، نہیں معلوم آج کل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ایک گروپ ہے جو ہنستا بولتا مذاق، بے حیائی کے قسم کے مذاق وغیرہ کرنے والا. اگر کوئی ان میں سے کوئی نمازی پرہیزگار کوئی آدمی آ گیا تو وہ اکثر وہ لوگ کمنٹ کر دیتے یہ عجیب نحوست ہے، انہوں آتے خاموش ہو جانا پڑتا ہے. تو یہ ایک مثال ہے. دیکھیں یہ پورے سمبولک ہے، ہر دور میں یہ بات ہوئی ہے کہ یہ بول رہے ہیں کہ یہ تم لوگوں کی وجہ سے ہم لوگوں میں نحوست آ گئی ہے. خالا طائرکم عند اللہ. انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست، بدقسمتی، خوش قسمتی سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. بل انتم قوم تفتنون. بلکہ تم ایسی قوم ہو جس کو آزمایا جا رہا ہے. رسول کو بھیجا گیا ہے. جو ایمان لائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو ایمان نہیں لائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے. یہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اور اس شہر میں 9 لوگ تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. ان کی ایک جماعت تھی، گروپ تھا. اب ہماری حیدرآباد کی زبان میں داداؤں کا گروپ تھا، رہتا ہے وہ بھی لنک رہتے پورے، یہ پورا گروپ تھا. اب یہ بھی سمبولک ہے. دیکھیں آپ ہر دور میں ایسے گروپس رہتے اور یہ کرپشن میں بڑے آنےسٹ رہتے ہیں. یہ خاص بات ہے، ہمارے پاس کرپشن بہت آنےسٹ ہے. تو یہ پورا ایک گروپ تھا. اب یہاں سمبولک یہ ہے کہ یہ گروپس بھی ہو سکتے ہیں، ممالک بھی ہو سکتے ہیں. سمبولک یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک یعنی اسلام کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، سچ کے خلاف کچھ لوگ مل جاتے ہیں. یہ ہمیشہ مزاج رہا ہے کہ جب کبھی سچ کی آواز اٹھتی ہے تو کچھ لوگ آپس میں جمع ہو کے اس کے خلاف کھڑے رہ جاتے ہیں. قالوا تخاصموا باللہ لنبیتنہ وأہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون. تو انہوں نے کہا، یہ 9 لوگوں نے کہا کہ قسم کھاؤ کہ رات کے وقت ہم ان پہ حملہ کریں گے، مار ڈالیں گے، اور پھر ان کے جو ولی، جو بچے ہوئے لوگ رہیں گے، ان سے کہیں گے کہ ہم تو وہاں ان کی ہلاکت کے وقت، ان کی موت کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم سچ کہہ رہے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ پہلے سے پلان تھا کہ جھوٹ بولیں گے. اب یہ بات نوٹ کیجئے، وہ مکروا مکرا ومکرنا مکرا. اور انہوں نے ایک پلان کیا اپنا پلان، اور ہم نے ایک پلان کیا اپنا پلان. یہ ہم لوگ بھول جا رہے ہیں. اس پہ ایمان آ گیا تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. صالح علیہ السلام کی قوم نے ایک پلان، مکروا مکرا، دے پلانڈ اے پلان اینڈ وی پلانڈ اے پلان. تو کیا ہوا؟ اب یہ تمام سوچ ہی رہے ہیں کہ وہم لا یشعرون، اور ان کو شعور ہی نہیں تھا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکرہم. تو دیکھو ان کے پلان کا کیا حشر ہوا. کیا ہوا؟ ایک ارتھکویک آیا، پوری قوم تباہ ہو گئی. تو وہی اللہ آج ہے، وہی ارتھکویک آج آ سکتا ہے، وہی طوفان آج آ سکتا ہے، وہی کارڈیاک اریسٹ ہو سکتا ہے، وہی برین ہیمریج ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارا ایمان اللہ سے ہٹ کے اپنی طاقتوں پہ چلا گیا. تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں گے. ہمارے ساتھ تو اتنی بڑی طاقت ہے. کن کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. وہ ماں کس کس کے ساتھ ہے پورے دیکھیے آپ. صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مومنین کے ساتھ ہے. ہم لوگ وہ ڈیفینیشنز میں نہیں آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ صالح علیہ السلام پہ جو ایمان لائے تھے وہ مومن اور مسلم تھے، ان کی مدد اللہ تعالیٰ نے کی. ہم نام کے ہیں، کام کے نہیں ہیں، اسی لیے نہیں ہو رہا. تو یہاں پھر ایک سمبولک بات آ رہی ہے کہ انہوں نے پلان کیا، ہم نے بھی پلان کیا، اور ہمارے پلان کا ان کو شعور ہی نہیں تھا. تو دیکھو کہ ان کا کیا حشر ہوا. ایک ارتھکویک آیا، انا دمرناہم وقومہم اجمعین، اور ہم نے وہ 9 کو اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا.
کون سی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کی؟ ارے زیادہ بات کرے تو ارتھ کو اپنے آربٹ سے ہٹا لیتے ہیں، ایک دوسری گیلیکسی کو لا کے ایسا دیتے دھکا کہ وہ کہاں کی جا کے گر جانا. ہم سمجھ ہی نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے. مجھے وہ آیت کی عربی یاد نہیں آ رہی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کی جانا چاہیے تھا. کب کریں گے قدر؟ پہچانیں گے تو قدر کریں گے نا، پہچان رہے نہیں. تو یہ بات دیکھیں، یہ سمبولک واقعات ہے، اس سے ہمارے ایمان میں قوت آنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ ہے، مگر اللہ کس کے ساتھ ہے؟ خالی بول دیا تو ہو جاتا. بادشاہ شکر کر کے عمل صالح کر رہا، ہم بادشاہ بھی نہیں ہیں. تو یہ بات سمجھنا ہے. پھر اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ تم ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو، ہم تم کو زمین کا خلیفہ بنائیں گے، وعدہ ہے یہ. تو کیسا ہے ایمان لانا، عمل صالح کرنا؟ قرآن پہ ویسے ہی عمل کرو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یہ میرے آپ کے ایک عمل سے نہیں ہوگا، یہ پوروں کے کلیکٹیو عمل سے ہوگا. شیطان کیا کر رہا؟ میرے اپنے آپ کو بزرگان دین میں شامل کر لے رہا. صبح سے 2 نمازاں ہو گئے آپ کے، آپ کا تو مقام ہو گیا دین میں. دوسرے کے طرف بتا رہا ہوں، انہوں شام کو کلب کو جاتے پتے کھیلنے کے واسطے. تو ہو رہا یہ کہ میں اپنے آپ کو ریفارم نہیں کر سک رہا ہوں، میری پوری فکر دوسروں پہ پڑی ہوئی ہے. نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا. تو اس وقت اگر ہم کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے تو وہ اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ضروری ہے. آپ جب کریکٹ کریں گے تو آپ کا گھر ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا گھر ٹھیک ہو جائے گا تو محلہ ٹھیک ہو جائے گا، خاندان ٹھیک ہو جائے گا. ہم بلا وجہ دوسروں کے اوپر جو ہے کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. تو یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، تو یہ ان کے گھر ہیں جو ویران پڑے ہوئے ہیں. مدان صالح آج ٹورسٹ کا سینٹر بنا ہوا ہے. میں وہ جاتے جاتے رک گیا، چلے جاتا تھا میں، تو لوگ بولتے ہیں کہ یعنی وہ غاروں میں داخل ہو تو اب بھی اتنی بدبو آتی کہ آپ 1 منٹ اندر نہیں ٹھہر سکتے. کیا عذاب تھا اللہ تعالیٰ کا. تو سوچ کے دیکھیں کہ اب بھی نشانی بنی ہوئی ہے اس کے کہ بما ظلموا، کیونکہ انہوں نے زیادتی کی تھی تو ان کے گھر ویران ہو گئے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، تو یہ ایسی قوم جو علم رکھتی ہے ان کے لیے نشانیاں ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم علم بھی نہیں رکھتے، لا علم قوم ہیں، ہم ان چیزوں سے جو ہے اثر ہی نہیں لے رہے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کہ جب لوط علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تم دیکھتے بوجھتے بے حیائی کی طرف آتے ہو. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کہ تم مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو عورتوں کے بجائے، بیویوں کے بجائے. اس سے پہلے بات آئی تھی، پچھلے اتوار کو آئی تھی کہ یہ ہومو سیکسوالٹی تو ہم لیگلائز کر چکے ہیں. ہماری اس دنیا میں جو ہے کئی ممالک ایسے ہیں جس میں مرد کی شادی مرد سے ہو سکتی ہے، لیگلی جائز ہے. تو ایسی انسانیت کا کیا ہوگا، ایسی قوموں کا کیا ہوگا. دیکھیے اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اس لیے کہ ہم نے پیغام نہیں پہنچایا. بہت دن ہو گئے وہ آیت کوٹ کر کے کہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے. تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو. دیکھیے چوکیدار صاحب خود اگر چور ہوں تو پھر اس ایسی قوم کا کیا ہوگا. تو میں تو اکثر یہ بات آتی ہے پرائیویٹ ڈسکشنز میں بھی آتی کہ بھئی جن قوموں کو ہم اپنا دشمن سمجھتے، جو بھی فرض کیجئے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بولنے کے ساتھ ہم نے تو یہ اسلام دیکھا تھا، یہ قرآن اور حدیث کا اسلام تو ہم نے نہیں دیکھا. وہ برنارڈ شاہ کا کوئی سنا رہے تھے کہ بھئی مولانا محمد علی شوکت علی برنارڈ شاہ آسٹریلیا جاتے ہوئے بامبے پہ رکے تھے تو ان سے پوچھنے گئے کہ صاحب آپ نے اسلام کی اتنی تعریف کی، آپ اسلام کیوں نہیں قبول کریں؟ تو بولے آئی ہیو پریزڈ دا اسلام آف ابو بکر اینڈ عمر، ناٹ آف محمد علی شوکت علی. دیکھیے دے آر آلسو کلیئر، کانسٹیٹیوشن کچھ بول رہا. میں آپ سے پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک کتاب 14 سال ایک میتھمیٹکس کا پروفیسر 14 سال کی محنت کے بعد اسلام قبول کیا. تو انہوں نے 2 سرویز کنڈکٹ کیے. ایک ان لوگوں سے ملے وہ جو کرسچنز تھے، اسلام قبول کیا، ان سے پوچھے کہ بھئی آپ اسلام کیوں قبول کریں. پوروں کا ایک ہی جواب تھا، ہم نے قرآن پڑھا اور اسلام قبول کیا. تو جو اسلام قبول کر کے پھر کرسچینٹی میں واپس چلے گئے، ان کے پاس گئے، جا کے پوچھے کہ صاحب آپ پھر اسلام کو کیوں چھوڑے؟ تو بولے مسلمانوں کی وجہ سے. بہت کلیئر ہے، اس میں کچھ ایگزیجریشن ڈراما نہیں ہے.
مشکل یہ ہے شیطان ہم کو اپنے آپ پہ سوچنے ہی نہیں دے گا. بس ہمیشہ یہ بتاتا ان سے تو اچھے ہیں, ان سے تو اچھے ہیں. ایک صاحب جیسا بولے بھائی ہم گھر میں پیتے ہیں, یہ کلبوں میں بیٹھ کے لچے لفنگوں کے ایسا نہیں پیتے ہیں. اب اس کو کیا بولیں گے آپ؟ یہ میں دیکھیے یہ یہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں میں, یہ واقعی ایسی باتیں ہو رہی ہیں ہم لوگوں میں. تو یہ معاملہ ہے کہ ہم یہ پورا اس سوسائٹی میں کامن ہو گیا ہے. بل انتم قوم تجہلون, لیکن تم ایسی قوم ہے جو بالکل لا علم ہو, جاہل ہو, اگنورینٹ ہو. فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انہم اناس یتطہرون. تو ان کے قوم کا ایک ہی جواب تھا کہ لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کو یہاں سے نکال دو, کیونکہ یہ ایسے لوگ, ایسے انسان ہیں جو پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ کالجوں اور اسکولوں میں بھی نمازی پرہیزگار دوستوں کے ساتھ ایسا ہوتا بعض وقت. نکو بھائی ان کو نکو نیک آدمی ہے, کوئی غلط پروگرام بن رہے ہیں. اب ایک صاحب آ جاتے بیچارے داڑھی واڑی لے کے, کلاس میٹس میں ہی رہتے, نکو نیک آدمی ہے ان کو. یہی ہے, یہ سمبولک ہے, ہر دور میں ہوا ہے, ہمارے دور میں ہوا ہے, ہر دور میں ہوا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو یہ جو جاہل لوگ ہیں وہ اسی قسم کے کمنٹس کریں گے. اب یہ تمہارا فرض ہے کہ تم جہالت اور علم میں فرق محسوس کرو. قرآن پڑھو گے تو معلوم ہوگا نا کہ جہالت کیا ہے اور علم کیا ہے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. تو ہم نے ان کو اور ان کے فالوورز یا گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے جن کے بارے میں مقدر کر دیا گیا تھا کہ وہ پیچھے رہیں گی. قدرنا, مقدر کر دیا گیا تھا کہ وہ پیچھے رہیں گی. تو پھر یہاں چلتے چلتے ایک بات معلوم ہو گئی کہ نبی کی بیوی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہمارے پاس باس کی بیوی اماں, والدہ محترمہ سے زیادہ عزت ان کی بعض دفاتر میں. تو سوچ کے دیکھیے, یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حالانکہ نبی کی بیوی ہیں لیکن وہ عذاب میں شامل ہو گئی. نوح علیہ السلام کا بیٹا عذاب میں شامل ہو گیا, ابراہیم علیہ السلام کے والد. تو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو رشتے ناطے نہیں کام آنے والے ہیں, تم سے پوچھا جائے گا. تم کو خود قرآن پہ محنت کرنا پڑے گا, عمل کرنا پڑے گا, سنت پڑھنا پڑے گا, احادیث پڑھنا پڑے گا, سیرت پڑھنا پڑے گا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا وَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذِرِينَ. اور پھر ہم نے ان کے اوپر ایک بارش برسائی, اور یہ جو چوکنا کیے گئے تھے ان پہ یہ بہت بری بارش تھی. اکائی کی بارش تھی. اس سے پہلے بھی میں حوالے دے چکا ہوں کہ بھئی آپ اکثر دیکھتے والکینک ایرپشنز ہوتے ہیں. والکینک ایرپشنز جو ہوتے تو اس میں سے کچھ تو لاوا بہہ کے نکلتا, کچھ میٹیریل جو ہے پھینکا جاتا. تو پرسوں حال میں مڈل آف امریکہ میں ساؤتھ اور نارتھ کے بیچ میں مجھے جگہ یاد نہیں ہے, تو وہ جو والکینو برسٹ ہوا تو 5-6 کلومیٹر تک وہ والکینو کا میٹیریل ڈپازٹ ہو گیا گھروں پہ. یہ کوئی نئی سزا نہیں ہے, یہ پورا یعنی آج بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو ان لوگوں کے گھروں پہ 5-5 میٹر 5 وہ جو ہے ایش جمع ہو گئے. تو ان کے چھت گر دب کے جو ہے یہ پوری قوم تباہ ہو گئی. قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. آپ کہیے کہ ساری تعریف, ساری شکر جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اور ایسے بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ان کے لیے سلامتی ہو. اللہ خیر اما یشرکون. کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں, یعنی مخلوق سے جن کو اٹھا کے نعوذ باللہ خالق کے ساتھ بٹھاتے ہیں, کیا وہ بہتر ہے یا اللہ تعالیٰ بہتر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ 19 پارے ختم ہو گئے.